السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ یاسین ملک پھانسی کے پھندے سے بچ گئے۔ بہت ساری طاقتیں سزائے موت کا فیصلہ سننے کے لیے بے چین تھیں اور انہوں نے جشن منانے کی تیاریاں بھی کر لی تھیں، مگر خصوصی عدالت نے ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ یاسین ملک JKLF کے چیئرمین ہیں۔ اس تنظیم پر الزام ہے کہ اس نے جموں و کشمیر میں عسکریت پسندوں کو فروغ دیا تھا۔ یاسین ملک کشمیر کے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے مکمل آزادی کے حق میں تھے۔ ان پر کشمیری پنڈتوں کے قتل کا الزام بھی ہے۔ NIA نے ان کو سزائے موت دینے کی مانگ کی۔ یاسین ملک نے اپنے خلاف عائد الزامات کی تردید کی اور کہا کہ وہ گاندھیائی اصولوں پر چلتے رہے ہیں۔ وہ ہتھیار ڈالنے کے بعد عدم تشدد کے پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ ان پر دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کا بھی الزام ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سب سے پہلے اندرا گاندھی حکومت نے کشمیری علیحدگی پسند مقبول بھٹ کو 1984 میں پھانسی کی سزا دی تھی۔ ان پر برطانیہ میں تعینات ہندوستانی سفارتکار رویندر مہاترے کے اغوا اور قتل کا الزام تھا۔ مقبول کا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے تھا۔ دوسری اہم شخصیت افضل گرو کی تھی۔ افضل گرو جنہیں 2013 میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ ہندوستانی پارلیمنٹ پر 2001 میں حملے کے لیے ذمہ دار تھے، اگرچہ کہ ان کو پھانسی دینے کے بعد کئی حقائق کا انکشاف ہوا کہ کس طرح سے انہیں کشمیر میں تعینات سیکیورٹی عہدیدار نے پھنسایا تھا۔ یعقوب عبدالرزاق میمن کو 30 جولائی 2015 میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ ان پر ممبئی بم دھماکوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ یعقوب میمن جو ٹائیگر میمن کے بھائی تھے، انہوں نے انصاف کی امید کے ساتھ خود کو پولیس کے حوالے کیا تھا۔ پاکستان تیزی سے خون ریز خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی قیادت میں ہزاروں نوجوان اور ہر طبقے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے عوام سر پر کفن باندھے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ شہباز شریف حکومت نے ہر حربہ استعمال کیا، رکاوٹیں کھڑی کی، کارکنوں پر شل برسائے، گرفتاریاں کی، مگر عمران خان کے چاہنے والے ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے اپنے ساتھ بلڈوزر، کرینز اور ایسے تمام آلات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جس سے رکاوٹیں بڑی آسانی سے ہٹائی جا سکتی ہیں۔ عمران خان نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ پاکستان کی غیر ملکی طاقتوں کی غلامی سے آزادی کے لیے یہ آخری جنگ ہے اور اس میں ہمیں جان بھی دینی پڑی تو پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کئی مقام پر پولیس عوامی جوش و خروش دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور عمران خان کے چاہنے والوں کو رکاوٹیں دور کرتے ہوئے بڑی بے بسی سے دیکھتی رہی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت کی آدھی کابینہ بلاول بھٹو کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں ہیں، جبکہ ملک جل رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا احتجاجی مارچ ہے اور عمران خان آریا پار کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ کانگریس کے تابوت کی ایک کیل کپل سبل نے ٹھونک دی۔ انہوں نے چپکے سے کانگریس سے استعفیٰ دیا اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے سماجوادی پارٹی کے تعاون سے راجیہ سبھا کے امیدوار کی حیثیت سے نامینیشن پیپر داخل کیے۔ کپل سبل کانگریس کے قداور قائد رہے، مرکزی وزیر بھی رہے، سپریم کورٹ کے ایک کابینہ میں مشہور وکیل کی حیثیت سے ان کی اپنی پہچان اور وہ قدیم ترین جماعت کے ترجمان بھی رہے۔ چند ماہ پہلے غلام نبی آزاد کے ساتھ مل کر انہوں نے سونیا گاندھی کے نام لیٹر لکھا تھا اور کانگریس قیادت کو اس کی غلطیوں سے واقف کروایا تھا۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ غلام نبی آزاد بھی کانگریس کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں اور انہیں وزیر اعظم مودی کی جانب سے رپورٹڈلی ایسے عہدوں کی پیشکش کی گئی جس پر کسی بھی ہندوستانی سیاستداں کو ناز ہو سکتا ہے۔ یہ صدر جمہوریہ کا عہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ عارف محمد خان کو بھی صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے BJP نامزد کر سکتی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر اولڈے کے ایک اسکول میں فائرنگ کی واردات پیش آئی جس میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پستول اور ممکنہ طور پر رائفل سے لیس 18 سالہ ملزم منگل کے روز ٹیکساس میں واقع ایک ایلیمنٹری اسکول میں داخل ہوا اور فائرنگ کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 18 کمسن بچے اور ایک ٹیچر سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کی اس واردات میں 18 بچے اور 2 بالغ افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 13 بچوں سمیت 14 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں پوچھنا ہے کہ ہم خدا کے نام پر گن لابی کے خلاف کب کھڑے ہوں گے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔